اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. جی، اچانک والے روزے سب کو مبارک ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان سے میکسیمم بینیفٹ لینے والا بنائے. امام ابن القیم بتاتے ہیں، جو بڑا خوبصورت ان کو قول مجھے لگتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ روزے رکھتے ہیں. ایک عام روزہ ہوتا ہے، نمبر 1 وہ ہوتا ہے کہ بس کھانے پینے سے اور جو چیزیں منع ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم کو بھی ان چیزوں سے روک کے رکھنا اور غصہ نہ کرنا، اور اپنے اخلاق کو بھی اچھے دائرے میں رکھنا. یہ دوسرے ٹائپ کے لوگوں کا روزہ ہوتا ہے. اور ایک جو تیسرا روزہ ہوتا ہے جن کو خواص کا روزہ کہا جاتا ہے، وہ روزہ ہوتا ہے جس میں آپ نے اپنے خیالات اور سوچوں میں کسی قسم کا 0.1% بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ نہیں آنے دینی. تو انشاءاللہ اس رمضان ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارا وہی الخواص والا روزہ ہو، خاص لوگوں والا روزہ ہو، جس میں ہم اپنی سوچوں کو کسی قسم کی کوئی نیگیٹیوٹی، کوئی گرجز، کچھ بھی یہاں پر آنے نہ دیں. اور الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہر طرح سے ہمارے لیے بلیسنگز ہیں اور یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں ہمارے لیے نیکیاں جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دی جاتی ہیں، ملٹی پلائی بائی الاٹ کر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ نیکیوں کے موسم بہار بھی اس کو کہا جاتا ہے. دن رات میں جو بھی ایکٹیویٹی کریں گے نیت خالص ہوگی تو انشاءاللہ اس کا اجر کئی گنا کر دیا جائے گا. یہاں پر بھی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ نیت ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو بھی کوئی اچھا ہم کام کریں، ہم یہ چیک کریں کہ ہم اس کا اینڈ کیا کر رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات بھی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے علاوہ انما الاعمال بالخاتمہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی چیز کا اینڈ کس طرح ہوا. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، نیت تو اچھی کر لی تھی مگر اینڈ اچھا نہ کر پائے، ہم چینج ہو گئی. تو اس لیے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی نیت کی تجدید کریں، بار بار خود کو چیک کریں کہ میری سب ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف کس لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. کچھ ایکٹیویٹیز تو آپ کریں گے انشاءاللہ، جیسے ان ڈیپتھ تو الحمدللہ ہم ادھر پڑھ رہے ہیں، کوشش کریں گے کہ اس کا بہت اہتمام کریں گے، ریسٹیشن کا اہتمام کریں، ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، جہاں پر ضرورت ہے اپنے آپ کی کریکشن کریں. وقت ملے تو کسی ٹیچر کے ساتھ، نہیں پاسبل تو ایٹ لیسٹ اچھے قرآن کے ساتھ آن کر کے اور اپنا ٹیکسٹ پڑھتے رہیں، اس سے بھی بہت ساری کریکشنز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے کہ اور اپنے آپ کو نا کوئی ٹارگٹ دے دیں، صبح، دوپہر، شام اور رات اپنی روٹین کے حساب سے، اپنے کاموں کے حساب سے خود کو ٹارگٹ کر لیں اور ہائر گولز دیں خود کو کہ اس دفعہ انشاءاللہ میرا یہ ارادہ ہے. اب چونکہ یہ سب ہم نے پہلے ڈسکس کرنا تھا، آج چونکہ روزہ ہو گیا تو یہ ہمارا اچانک والا روزہ ہو گیا نا، تو ہمارا پھر وہ یہ بات ہم پہلے نہیں کر پائے، مگر آج ہم اس کو چھوٹی سی ضرور کر لیں گے کہ اپنے آپ کو بڑے ٹارگٹس دیں، اور ایسے ٹارگٹس دیں جو ریئلسٹک ہوں، اور اس طرح کے ٹارگٹس دیں کہ جس کے اندر آپ اپنا کنیکشن باقاعدہ فیل کریں کہ آج پہلے رمضان پہ میرا اللہ کے ساتھ کیسا کنیکشن ہے، اور 29 یا 38 تک کیسا تھا، اور عید کے بعد پھر وہ کیسے کنٹینیو کرے گا. تو انشاءاللہ یہ جو 1 ماہ ہمارا ٹریننگ پیریڈ ہے نا، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے نا ہماری. تم سے پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تاکہ کیا ہو جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، ڈرنے والے اللہ سے. تو یہ والا 1 month آف ٹریننگ اگر ہم اچھے طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ ریمیننگ 11 months بھی جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہم گزاریں گے. ٹھیک ہے، تو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان پر بات ہوتی رہے گی. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹیکسٹ کی طرف، بیک ٹو سورہ الکہف ان ڈیپتھ اسٹڈی، اور آئی بلیو آج ہمارا ڈے 7 ہے یا ڈے 8 ہے. آیت نمبر کون سی کی ہم نے؟ 22 کو بھی ہم نے دیکھا تھا، بس ابھی ہم نے صرف دیکھا تھا سَيَقُولُ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب وہ کہیں گے 3 تھا اور چوتھا ان کا کتا تھا. اس کے اوپر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب ہم irrelevant ڈسکشن میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں تو بڑے بڑے مقاصد جو ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بات ہو رہی تھی ہے نا. تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، زیادہ بحث و مباحثہ، بال کی کھال نکالنا، ان ساری چیزوں سے دور رہنا ہوتا ہے.
اور اپنی گفتگو کو بھی بڑا فوکس رکھنا ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس پہ بھی غور کریں، اس کی کریشن پر غور کریں. ہمارا غور کرنے کا جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصحاب کہف کے قصہ میں ہمارے لیے سبق کیا ہے، نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ 7 تھے یا 8 تھے یا 4 تھے یا 5 تھے. ٹھیک ہو کیا؟ تو اب اس کا بالکل آپ اسی طرح ہی سمجھ لیں کہ جیسے کوئی ایک ورک شاپ ہوئی 6 سے 7 گھنٹے کی، بڑی اچھی، بڑی ہیلپ فل بزنس، ہوم بیسڈ بزنس کی کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک خاتون نے کنڈکٹ کی 6 سے 7 گھنٹے کی ورک شاپ ہوئی، اور ورک شاپ کے بعد کسی ایک نے کوشچن اینڈ آنسر سیشن میں پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے کپڑوں کا جو شیڈ ہے وہ پرپل ہے یا لائلک ہے. تو کیا ہوا؟ اس مقصد جو ورک شاپ کا تھا وہ تو ختم ہو گیا نا. وہ اس لیے تو نہیں ورک شاپ کی گئی تھی کہ اس کے کپڑے دیکھے جاتے اور ڈسکس کیے جاتے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہی ہم نے سطحی چیزوں کو نہیں دیکھنا، قرآن کے اندر ڈوب کے اس میں سے اپنے لیے موتی نکالنے ہیں. علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. تو جیسے جیسے ہم قرآن کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر دیتے ہیں، جیسے جیسے ہم قرآن ڈیپلی پڑھتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا چینجز آتے ہیں؟ جدت کردار، کیریکٹر جو ہے وہ سنورنے لگ جاتا، چیزیں نئی نئی ہمارے آگے آشکار ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یوزلیس ڈبیٹ میں خود کو مصروف نہ کریں. آج بھی آپ دیکھیں اسلام کے ساتھ ہم اس طرح ہی کرتے ہیں نا. اتنی خوبصورت سورہ الیوسف ہمارے معاشرے میں کیا مشہور ہے اس کے ساتھ کہ جب کوئی خاتون ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو کیا کرے؟ سورہ یوسف پڑھے تو کیا ہوگا اس کا رزلٹ؟ خوبصورت بچہ پیدا ہوگا. دین کو کتنا ڈی ویلیو کر دیا نا ہم. اب سورہ کا اس میں یوسف میں کتنے لیسنز ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی ہیں، کھولتے چلے جائیں کھولتے چلے جائیں، نکلتا آتا ہے نکلتا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو دین کے پیغام کو ڈی ویلیو نہ کریں، اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ کتنے لوگ تھے، اور ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے اس کے اوپر غور کریں. تمار جو ہے ورڈ اسی آیت میں آیا نا، وہ تجادل اس کے وزن پر ہے. تو اس کے بارے میں آتے ہیں کہ ایسی لڑائی لڑنا جس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نالج نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بغیر علم کے کوئی بھی ڈسکشن نہ کی جائے. اور اگر ایسی کوئی پرابلم آ جائے کہ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی اور کوئی کنفیوژن ہے، تو پھر اہل علم سے اس کا جواب لیا جائے. ایسے ہر کسی سے راہ چلتے جو ہے نا وہ سوال نہ کریں. اور انسان کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنی مرضی کا فتویٰ ملے، اپنے جیسوں سے، اپنے سے اوپر. آپ دیکھیں جیسے خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہارٹ ایشو آ جاتا ہے، آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ کسی ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جاتا ہے؟ نہیں نا. یا وہ کسی فزیشین کے پاس جاتا ہے؟ نہیں. وہ چیک کر کے ڈھونڈ کے جو سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ ہوتا ہے ڈاکٹر جو کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اپنا ٹریٹمنٹ کرواتا ہے. ٹھیک ہے، تو دین کے معاملے میں بھی دین والوں سے ہی فتویٰ لیا جائے، انہی سے ہی انفارمیشن لی جائے، انہی سے ہی پوچھا جائے جو اس کو سمجھتے ہیں. اور پھر دین والوں کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی ہے، اگر کسی معاملے کو وہ نہیں سمجھ سکتے اور ان کو نہیں اس کی اسٹرینتھ یا ڈیپتھ پتہ چل رہی، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ کہہ دیں مجھے نہیں پتا، میں پتا کر کے بتاؤں گی، میں پوچھ کے بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد مانگے. اب دین کا کوئی معاملہ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا، ایک ائمہ کرام میں سے ایک کے بارے میں ہم کلاسیکل سکالر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ تفسیر لکھنے بیٹھے اور وہ ایک پوائنٹ پر اٹک گئے، اب انہیں سمجھنا ہے کہ وہ کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے 80 ٹائمز دوبارہ قرآن مجید کو پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہیں قرآن کے اندر سے ہی اس کا جواب نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو علم جو ہے نا وہ جسم کی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ بہترین محنت ہے جو ہم کسی بھی کام میں کریں. دنیا کے کاموں کے لیے کرتے ہیں محنت، کوئی بھی دیکھیں دنیا کو کوئی بھی کام بغیر محنت کے ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو جب دنیا کا کام بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا، تو علم جیسا قیمتی سرمایہ. اور آپ کو پتہ ہے نا آدم علیہ السلام کی فضیلت کیوں تھی زیادہ؟ علم کی بیس پر، علم کی وجہ سے تھی نا. اشرف المخلوقات انہیں بنایا گیا تھا اور ان کو علم سکھایا گیا تھا، اور پھر ان سے کہا گیا تھا کہ سجدہ کیا جائے ان کے لیے.
ٹھیک ہے. تو اپنا فوکس جو ہے نا اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اپنا فوکس کریکٹ رکھیں. بیکار ڈسکشنز میں اپنے آپ کو، مسئلوں میں اپنے آپ کو نہ الجھائیں. اور کل اس پہ بھی ہم نے بات کر لی تھی کہ وہ معاملہ جس پہ ہمارے دین کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا یا ہمارے عمل کو یا اللہ کے ہاں اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے تو اس چیز کی ڈسکشن میں بالکل نہ پڑا جائے. اور 8واں ان کا کتا تھا، کہہ دیجئے رب میرا ان کی مدت زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے کہ کتنا رہے تم، اور نہ جھگڑو تم اس معاملے میں مگر یہ سرسری سی بات ہے، اور نہ تم پوچھو ان میں سے کسی ایک سے بھی. نمبر 23. وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ تم کہو لِشَيْءٍ، واسطے کسی چیز کے، انی بے شک میں، فَاعِلٌ ذَلِكَ غدا، بے شک میں کرنے والا ہوں یہ کل. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک اور بڑا اسلامک بیسک ایٹیکیٹ سکھایا گیا کہ جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کریں تو کیا کریں، اس کے لیے کیا استعمال کریں ورڈز؟ انشاء. انشاء اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو. اور انشاء اللہ جو ہوتا ہے اس کو لکھنا کیسے ہوتا ہے؟ یہاں پر ہم تھوڑی سی نا غلطی کرتے ہیں. ان الگ لکھیں گے، شاء الگ اور اللہ الگ، جیسے قرآن میں آیت نمبر 24 میں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اور جب انگلش میں بھی ہم اسے ٹائپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ان الگ، آئی این الگ، ایس ایچ اے الگ. ٹھیک ہے. ورنہ پھر اس سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو کیوں امپورٹنٹ ہے آیت میں یہ چیز مینشن کر دی گئی؟ آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نضر بن حارث پوچھنے آیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جی میں کل بتا دوں گا. اور پھر کیا ہوا کہ ہاں جی آپ نے انشاءاللہ کا ورڈ کہنا بھول گئے، جان کے آپ نے ایسا نہیں کہا، آپ بھول گئے. تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ انسان بینگ اے ہیومن بینگ ہم چیزیں بھولیں گے. انسان جو ورڈ ہے وہ نسیان سے نکلا ہے. نسیان مینس forget, to forget things. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو، ہمارے دماغ کو ڈیزائن ہی اس طرح سے کیا ہے کہ اس میں سے کچھ انفارمیشن ہمیں بھولے گی ہی بھولے گی. اگر آپ دیکھیں اپنے بچپن سے لے کے اب تک کی ہمیں ہر ڈیٹیل یاد رہ جاتی تو کیا حال ہوتا ہمارے دماغ کا. پچھلی بھولتے ہیں تو نہیں پھر ہمیں ملتی ہے نا باتیں. کچھ موٹی موٹی اور امپورٹنٹ باتیں ہمیں یاد رہتی ہیں، باقی ہم سب ہماری نکل جاتی ہیں ذہن سے. تو یہ ہماری اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ انسان کچھ بھول جائے، کچھ اس کے ذہن سے نکل جائے. تو اسی طرح ہی یہاں پر ان کا بھی معاملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ذہن سے نکل گیا اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. انشاءاللہ مینس اگر اللہ نے چاہا. تو ہمارے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ سب سے پہلے تو انشاءاللہ کے ورڈ کو رائٹ جگہ پر رائٹ ٹائم پہ یوز کریں. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ کو کس لیے یوز کیا جاتا ہے؟ باتوں کو ٹالنے کے لیے. ہاں جی انشاءاللہ، جی انشاءاللہ میں ضرور کروں گی. اگر ہماری انٹینشن نہیں ہے اور اگر ہم ایک کام نہیں کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم سے یہ کام فیوچر میں نہیں ہونا، تو پھر ہم انشاءاللہ کا ورڈ یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. کہ وہ ہم پھر کیا کریں، وہ ہم اس ورڈ کی بھی ڈسرسپیکٹ کریں اور ہم دوسرے کو دھوکہ دے رہے. مومن دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اگر ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سے یہ فلاں کام اگلے 10 دن نہیں ہونا تو بتا دیں کہ جی یہ 10 دن میرے لیے پاسبل نہیں ہے، بعد میں انشاءاللہ بعد میں دیکھوں گا، تب بھی انشاءاللہ کا استعمال کریں. اگر اللہ نے چاہا تو پھر بعد میں ہو جائے گا. مگر بات کو ٹالنے کے لیے اور لوگوں پہ اچھا والا امپریشن ڈالنے کے لیے صرف یہ ورڈ استعمال نہ کیا جائے. اور یہاں پر ہمیں دین میں وسعت اور خوبصورتی بھی فیل ہو رہی ہے نا، کہ انسان چونکہ بھول چک کا پتلا ہے، اس سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو بعد میں کہتے ہیں. اب جس طرح بھول چک کے روزے میں کچھ کھا لیں گے تو کیا ہوگا؟ معافی ہے. کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، کتنی وسعت ہے ہمارے دین میں. آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ کہنا بھول گئے، بعد میں یاد آیا، کوئی بات نہیں، بعد میں آپ اس کو ریپیٹ کرنا. بسم اللہ کھانے سے پہلے بھول گئے، کیا کریں گے؟ اوہو اب تو بھول گئے، کوئی بات نہیں، تو جیسے یاد آیا اس کو فوراً پڑھ لیں. ایون نماز تک کے بارے میں ہمیں یہ کہا گیا. اگر کسی وجہ سے آپ بھول گئے تھے، آپ اتنے آکوپائڈ تھے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا، وہ ذہن سے نکل کے بھول گئی. جب اسپیشلی ونٹرز میں ٹائمنگ شارٹ ہوتے ہیں نمازوں کے،
کوئی بات نہیں، آپ کو جب یاد آیا آپ اپنی نماز ادا کریں. کوئی بھی معاملہ زندگی کا آپ کو جب وہ یاد آ جائے آپ اس کو پرفارم کر لیں. ٹھیک ہے، بھول چوک کی معافی ہے ہمارے دین میں. اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ کام، یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں امپورٹنٹ کام بھلوا دیتا ہے. ابھی آگے مچھلی کا واقعہ بھی پڑھیں گے نا، وہ اس کے موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ، تو اس میں بھی ہم کیا دیکھیں گے کہ شیطان نے انہیں بھلوا دیا تھا. تو شیطان آپ کو بہت امپورٹنٹ میٹرز آف لائف بھلوا دیتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ ارریلیونٹ کاموں میں آپ کو مصروف رکھتا ہے. نماز کا وقت کھڑا ہوتا ہے، اچھا میں جلدی سے تھوڑے کپڑے طے لگا لوں، اچھا میں جلدی سے فلاں کو میسج کر دوں، اچھا میں جلدی سے کال کر لوں، پھر میں آرام سے تسلی سے نماز پڑھوں گی. کیا ہوتا ہے پھر کئی دفعہ ہم اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم بھول ہی جاتے ہیں، اور بالکل ہی نکل جاتا ہے ذہن سے، اور ٹائم ہی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھلوا دینا بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو شیطان جو ہے وہ ایسے کاموں میں ہمیں مشغول کرتا ہے جو کہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں. فرائض اسپیشلی اس کا جو فوکس ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے کہ فرائض اور امپورٹنٹ کاموں سے بھلواتا ہے آپ کو، ذکر سے بھلوا دیتا ہے. نماز پڑھتے ہیں فٹافٹ بھاگ جاتے ہیں، یہ کام وہ کام یاد ہی نہیں رہی. تسبیحات پڑھنی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا کہ نماز کے بعد بیٹھے بیٹھے جو شخص بھی ذکر اذکار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور وہ آپ نے کہا تھا 10 ٹائمز سبحان اللہ، 10 ٹائمز الحمدللہ، اور 10 ٹائمز اللہ اکبر جو کہے گا اس کے لیے پھر فرشتے دعائیں کرتے ہیں. ویسے تو جو عدد ہے وہ 33 کا ہے، مگر اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے. تو اگر وہ کہے گا تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، اور فرشتے اس کے لیے اللہم اغفرہ ورحمہ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی، جتنی دیر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کے بعد پڑھتے رہتے ہیں. مگر آپ نے کہا تھا بڑے کم لوگ ہوں گے جو یہ اس کی پابندی کریں گے. کیوں؟ شیطان بھلوا دیتا ہے ہمیں. فوراً پریشر کوکر یاد آ جائے گا، دودھ رکھا یاد آ جائے گا، بیل بج جائے گی. اور آپ دیکھیں گے جن کے بچے تھوڑے چھوٹے ہیں وہ کچھ نماز کے دوران ان کو ساری باتیں تبھی یاد آتی. ایسا ہوتا ہے؟ یا جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو ان کو نماز کے دوران یا نماز سے پہلے ہی ساری باتیں یاد آ رہی ہوتی تھی، کیونکہ انہیں ہوتا تھا نا کہ اب اماں نماز پڑھی ہیں تو ہمارے لیے اٹینشن نہیں رہی نا اماں کی، تو ہم فٹافٹ ان کو اٹینشن سیکھ کر لیں ان کی. ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. تبھی ہم سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں رات کو. اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اللہ پاک آپ ہمارا مواخذہ اس وقت نہ کیجیے گا کہ جب ہم کچھ بھول چک کر جائیں، یا ہم بھول جائیں، یا غلطی کر لیں ہم. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیز ڈال دی ہے، تو اٹ شوز کہ انسان یہ کرے گا. ہوتی ہے دن میں ہمارے سے بھول، کئی دفعہ کوئی امپورٹنٹ میسج ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک دم کوئی کام کرتا ہے تو میں تو بھول گئی، بالکل مجھے یاد ہی نہیں رہا. اور کئی دفعہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو بالکل ہی ذہن سے نکل جاتی. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کی بھول چوک کو بھی درگزر کیا کریں، ایک دوسرے کی بھول چوک کو معاف کیا کریں. بھول چوک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی معافی ہے. ہاں اگر کوئی جان کے بہانے بنا رہے تو then it is something else، پھر ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. وہ تو پھر جھوٹ بول رہا ہے نا، وہ تو پھر ایک الگ چیز ہے، وہ تو پھر فریب کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی بات آپ کو 1 سال بعد بھی یاد آئی ہے نا تو پھر بھی انشاءاللہ کہہ دیں کہ یہ اتنا کہنے کا اس کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو اس پہ اجر ملے گا نا 1 سال بعد بھی اگر کوئی بات یاد آئی ہے تو. اور پھر جب کسی کی کوئی سوال کا، کسی کی کوئی مشکل کا جواب دینا ہو تو نہیں سمجھ آ رہی آپ کو اس کی، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعا کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور آپ کو اس پر گائیڈنس عطا فرماتے ہیں. فور شور اللہ سے مانگیں، اللہ سے ریفر کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور اس پہ مدد فرماتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اور جب کوئی کام کر رہے ہیں اس میں اپنی انٹینشن بھی دیکھیں، پھر اپنی نیت کو دیکھیں، اور پھر اپنی کوشش کو دیکھیں. پھر اگر کوئی چیز ذہن سے اسکپ آؤٹ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف ریفر کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اور اپنے اللہ پہ ریلائی کریں ہر معاملے میں، اور الفاظ کے چناؤ کے بارے میں بھی بڑا کیئرفل ہوں. یہاں پر انشاءاللہ کا ورڈ جو ہے وہ، جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے ہیں،
بات کو ٹالنے کے لیے نہیں کریں گے، ہم صرف اس لیے کریں گے کہ جب ہم کوئی ارادہ کریں کوئی کام فیوچر میں کرنے کا تو انشاءاللہ ہم اس کو ضرور کریں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 24. اللہ مگر ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہے اللہ، وذکر اور ذکر کرو، ربا کا اپنے رب کا، اذا جب نسیتا تم بھول جاؤ. تو اس آیت کے اس سیکشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے بھی بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھول جائے گا، یہ نیچرل ہے. کیوں بھول جاتے ہیں ہم؟ ہمارا خالق مالک رازق سب کچھ ہمیں دینے والا ہے، ہمارا کیئر ٹیکر ہے، ہمارا پروٹیکٹر ہے، کیوں ہم اسی کو بھول گئے؟ اچھا ماں بھولتی ہے اپنے بچے کو؟ نہیں بھولتی. اللہ نہیں بھولتا، بندہ بھول جاتا. اس لیے کہ دنیا کی رنگینیاں اس کو اپنے اندر انوالو کر لیتی، اس لیے انسان جو ہے وہ بھول جاتا. اس لیے اس کو کہا گیا کہ ذکر کرو اپنے رب کا جب بھی تم بھول جاؤ. بھول جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹلی فورگوٹن ہو جاتا ہے، مگر دنیا کی رنگینیوں میں مصروف ہو کے ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. وقل اور کہو، آسا امید ہے، ان یہدینی کہ ہدایت دے گا مجھے، رب میرا، لی اقرب رب میرا واسطے قریب ترین کے، من ہذا اس سے، رشدا رہنمائی میں. اب اس آیت میں بھی ہمارے لیے کافی سارے لیسنز مل رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو جو آپ کو بات بتائی گئی وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں جب الجھ جاتا ہے اور دنیا کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو وہ بہت سی ایسی امپورٹنٹ باتیں اور اپنے رب کو ہی بھول جاتا. جبکہ ہونا کیا چاہیے، ایک عبد کی اپنے جو ہے اپنے رب سے کبھی بھی اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونی چاہیے. مگر اگر ہو بھی گئی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. ایک اور چیز ہے جو بہت زیادہ انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے اور اللہ سے بھلوا دیتی ہے، وہ ہے گناہوں کی کثرت. گناہوں کی کثرت، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگتا ہے اور آہستہ آہستہ جب انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ استغفار نہیں کرتا تو پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے. اور گناہ کی کثرت جو ہے وہ اللہ سے دوری کا سبب بنتی ہے. اور پھر اس کے اوپر ایک اور چیز ہوتی ہے، شیطان بڑا ڈراتا ہے، لو جی تم تو اتنی گنہگار ہو، کیسے کرو گی، چھوڑو بس اسی دنیا میں آؤ، گناہوں کی دنیا میں مصروف ہو. نہیں، یہ شیطان کا ڈراوا ہوتا ہے ہمارے لیے. اب ہم حدیث میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ کتنے ہو جائیں، سمندر کی جھاگ، امیجن کر سکتے ہیں اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں اور تم توبہ استغفار کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کیا کریں گے، معاف کر دیں گے آپ کے گناہوں کو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ، ایک اور حدیث کا مفہوم ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو کسی انسان کو جب معاف کرتے ہیں نا تو 100 دفعہ اس کو مینشن کرتے ہیں، دیکھا میں نے پہلے بھی اس نے مجھے ایسے کہا تھا تو میں نے درگزر کر دی تھی، اب بار بار میں ہی کروں. یہ انسان کی لمیٹیشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے. تو گناہوں کی کثرت اور شیطان کا بہکانا بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا، آپ کے لیے تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں، بہت لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے، جو لوگ یہ کہتے ہوں گے بس جی اب تو ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اب کیسے کریں گے، اب تو نہیں ہو سکتا. نہیں، جب تک موت نہیں آ رہی، جب تک جو ہے وہ قیامت کی بڑی نشانیاں نظر نہیں آ رہی، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا، مانگ لے معافی. اور جو رمضان کے یہ دن اور رات ہے، اسپیشلی سحری کا وقت جو ہوتا ہے، وہ استغفار کرنے کے لیے بہترین وقت ہے. اپنے پرانے گناہ کو، اپنی کوتاہیوں کو ریکال کریں. ایکچولی اس میں سب سے زیادہ تو چیز ہماری نفس کے آڑے آتی ہے نا، وہ شیطان کرواتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں ہر چیز کو اپنے بارے میں، ہماری جو بھی کوتاہی ہیں انہیں بڑا شوگر کوٹ کر کے اور بڑا ملمع کر کے اور خوبصورت کر کے پریزنٹ کرتا. اگر ہم بڑے ہیں تو ہمارے ساتھ چھوٹوں نے ظلم کر دیا، اگر ہم چھوٹے ہیں تو بڑوں نے ظلم کر دی. ہم ظلم کے دائرے سے کبھی باہر نکلے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری غلطی کہاں. تو سب سے پہلا جو ہے گناہ کی آئیڈینٹیفیکیشن از ویری امپورٹنٹ. جو بھی ہم کر چکے یا کر لیا
یا کر سکتے ہیں ایون، اس کی آئیڈینٹیفائی کریں میں کہاں پہ غلط ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اور یہ بڑا عموماً انسان جو ہے نا اس میں کوتاہی کر سکتا. میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا، بس ایسی بات پتہ نہیں کیسے بڑھ گئی، میں نے تو نہیں کہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی. تو سب سے پہلے اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ریئلائز کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں. کیسی توبہ؟ توبہ النصوح، سورہ تحریم میں پڑھتے ہیں جس کے بارے میں، کہ ایسی توبہ جس کے بعد اس گناہ کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا. ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے، مگر اگر ریپیٹ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کر لیں گے. وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا نا، کہ اس نے 99 قتل کر دیے تھے، اور پھر وہ ایک کسی کے پاس گیا اپنا مسئلہ پوچھنے، تو اس نے، شاید وہ دور حاضر کا مولوی ٹائپ بندہ تھا نا، اس نے کہا توبہ توبہ استغفار، تم تو جہنمی ہو. اس نے اس کو بھی مار دیا. پورا اس نے اپنی سینچری مکمل کر لی. ٹھیک ہے. تو سچی توبہ جب ہوتی ہے انسان کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم قتل کو انڈورس کر رہے، بیکاز ہم دنیا میں سب ہماری بات سن رہی ہیں نا، وہ کہیں کہ جی حلیمہ پہ نیا فتویٰ لگ گیا، وہ قتل کو انڈورس کر رہی ہیں. آن لائن جانے کے بڑا خوف ہوتا ہے نا، کیونکہ اکثر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تھوڑی سی ایک بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کر تو پھر اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ سے بڑا بھی گناہ ہو گیا ہے تو آپ اس پہ توبہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ڈفرنس آئے گا شیطانی رویے میں اور آدم علیہ السلام کے رویے میں. شیطان نے کیا کیا تھا؟ گناہ کیا، تکبر کیا، اور پھر اس کے اوپر جم گیا اور اصرار کیا، انا خیر من، میں اس کے سے بہتر ہوں. اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں فوراً شرمندہ ہوں، فوراً ہی گاٹ اپسیٹ، اور ان کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ کام غلط ہو گیا میرے سے. اور فوراً پھر جب انہوں نے اپنی شرمندگی اور پریشانی کو شو کیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو دعا بھی سکھا دی. کون سی دعا پڑھتے ہیں وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹھیک ہے. تو ایکچوئل جو ہے وہ شیطان کا یہ خیال تھا کہ جنت سے نکلوا دیا نا میں نے آدم علیہ السلام کو، وہ بڑا خوش تھا. تو ایکچوئل بات پتہ کیا ہے؟ شیطان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں پریشان ہونے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جنت سے نکالے جانا جو ہے وہ آدم کے لیے اور اولاد آدم کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ. کیسے؟ کہ دنیا میں جتنا وقت گزاریں گے، جتنی نیکیاں کریں گے، اللہ کے ہاں اتنی بہترین جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے. جتنی کوشش کریں گے اتنی بڑی جنت انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت عدن پریپئر کر کے رکھی ہوئی ہے. اب اس کے لیے کوشش ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. محنت، کوشش اور تگودو، اور جو جتنی کر لے گا آخرت میں اس کے لیے اتنے ہی زیادہ ریوارڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس آیت کے اندر ہمیں دو چیزوں کا بیلنس بھی پتا چل رہا ہے. ایک بیلنس یہ ہے اپنی ایفرٹ پلس ریلائنس آن اللہ سبحانہ وتعالی. ٹھیک ہے. اب صرف ایک کام کر کے بھی ہم پار نہیں ہو سکتے کہ ہم کہہ رہے ہیں جی میں نے تو بہت محنت کوشش کر لی ہے، میں کوالیفائی کر گئی ہوں جنت کے لیے. ایسا نہیں ہوگا. جنت کس کو ملے گی؟ جس کے پر اللہ کی رحمت ہوگی. تو محنت، کوشش پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ریلائنس، یہ دونوں کا بیلنس ہے اس آیت کے اندر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے. کسی ایک ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں گے تو ہم تب بھی جو ہے نا وہ پار نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس سے کی راضی نہ ہو اس پر. تو حضرت عائشہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ تو انہوں نے کہا تھا میں بھی، کہ جب تک اللہ کی رضا ہمیں انگلف نہیں کرے گی ہم جنت میں انٹر نہیں ہو سکتے، چاہے کوئی کتنے ہی بڑے نیک اعمال لے کر آ جائے. اب دیکھیں ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں تو ہم ڈاؤٹ کا شکار رہتے ہیں سب. نماز پڑھ کے پتہ نہیں اچھی پڑھی نہ پڑھی، اچھا روزہ پتہ نہیں پورا اچھا کیا نہیں کیا، ذکر اذکار ٹھیک پڑھے، اچھا ریسٹیشن میں مسٹیکس تو نہیں کر رہتے ہیں نا پریشان. ٹھیک ہے. اسی پریشانی کا حل ہمیں یہاں دیا گیا کہ جب تک اللہ کی رضا شامل نہیں ہوگی ہم آگے نہیں کوالیفائی نہیں کر سکتے. تبھی تو ہم سے کیا مانگی گئی ہے؟ ہماری کوشش. ہم ڈیلی بات کرتے ہیں اس بات پہ، کوشش مانگی گئی ہے. رزلٹ پرفیکشن میں کے لیول پہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. قرآن کے اس سیکشن کو اس انداز سے سمجھنا، ہم جب فرسٹ ٹائم پڑھیں تو ہم حیران ہو رہے ہیں نا
ہم کتنے سالوں سے سورہ الکہف پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی تو اور پورا قرآن مجید ہمارے آگے، اور ابھی اس میں سے بھی ہم نے کبھی پتہ نہیں کتنے کتنے موتی ہیں. ابن القیم کہتے تھے، ان کا ایک قول ہے کہ قرآن مجید کا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے کسی گہرے سمندر کا جو ڈائیور جتنا ڈیپ جائے گا وہ اتنے ہی زیادہ قیمتی موتی لے کر آئے. آپ کو پتہ ہے وہ جو پریشس پرلز ہوتے ہیں نا سپیوں کے اندر، وہ بالکل جا کے نیچے ڈیپ بیس میں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ اوپر نہیں پھر رہی ہوتی. ان جو جتنا محنت سے جا کے کوشش کر کے ان کو ڈیپ جاتے ہیں تو وہ ان کو نکال کے لے کر آتے ہیں. تو سیم گوز فار دا قرآن مجید. یہ ایسی کتاب ہے کہ جتنا ڈیپ آپ اس کے اندر چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ اپنے لیے پریکٹیکل پوائنٹس اور لرننگ اور اس کے عجائبات آپ کی آنکھوں کے آگے کھلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں سورہ اسی نمبر 24 کے اینڈ میں کہ ہدایت دے گا مجھے میرا رب، رہنمائی کرے گا میری. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے بہت خوبصورت لیسن ہے اس کے اندر آپٹمسٹک اپروچ کا. اپنی اپروچ کو آپٹمسٹک رکھیں، کوشش کریں، اللہ پہ ریلائے کریں اور پازیٹیو لوگ بن جائیں. جب ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا تو وہ ہمیں کچھ اچھا نہیں کرنے دیتی. ہائے کیسے کریں گے، ہائے پاسبل نہیں ہے، بڑا مشکل ہے. بس اب آپ نے اپنے آپ کو ایک دفعہ نیگیٹو انرجی کے اندر انوالو کر دیا تو کیا ہوگا اس کا نقصان، پھر آپ نیگیٹو سائٹ پہ چلنے لگ جائیں گے. تو ہم کرتے کیا ہے، ہمارا پرابلم ہے نا سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی، ہم نا پرابلمس کو میگنیفائی بہت کرتے ہیں، ایسا ہے، اور پازیٹیوٹی کو بہت چھوٹا دیکھتے ہیں، میگنیفائی کر کے بڑا بڑا دیکھتے ہیں پرابلمس کو. کوئی بھی پرابلم ہو، چوٹ لگ گئی، دودھ گر گیا، کھانا جل گیا، لیٹ ہو گئے بچے، یہی ہوتی ہے نا پرابلمس ایک ایوریج ہمارے گھروں کی. ہم ان کو بہت بڑا بڑا شو کرتے، ٹریفک میں پھنس گئے، ہائی ٹائم ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے، تو مشکلات کو جو ہے نا وہ ان کو امپورٹنس نہ دیں. جتنی امپورٹنس دیں گے وہ اتنی زیادہ فیل ہوں گی، اور جتنی زیادہ ان کو دبائیں گے وہ اتنی زیادہ کم ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، جو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ان پر فوکس رکھیں اور اس فوکس کو بڑھائیں. جتنا اللہ نے دے دیا اس پہ اللہ کا شکر منائیں، اللہ سے ہدایت مانگیں. ٹھیک ہے، ایمان، علم اور عمل کی صرف ایک چیز نہ مانگیں، صرف ایمان نہیں، صرف علم نہیں، صرف عمل نہیں، اس تینوں کا ایک ٹرائی اینگل بن جاتا ہے، ایمان، علم اینڈ عمل. یہ پورا کا پورا اپنے اللہ سے مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے. اور ایک اور چیز جو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں جس کا بہت نقصان ہوتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر مت کریں. جب ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں تو پھر وی اسٹینڈ نو ویئر. ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں بھی اسٹینڈ نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ ہر ایک کا الگ سرکمسٹانسز ہیں، ہر ایک کی الگ پرسنالٹی ہے، ہر ایک کے گھر کے اپنے طریقے کار ہیں، ہر ایک کا اپنا لائف سٹائل ہے. اپنے آپ کو اپنے کل سے کمپیئر کریں کہ کل میں کیا تھی، آج میں کیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ شخص تباہ ہو گیا جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا. اپنے آپ کے ساتھ خود کمپٹیشن کریں کہ آپ دیکھیں میں نے کل کیا سیکھا تھا، اور کل 24 گھنٹے کے بعد جب میں لیٹی تھی تو میری کیا اچیومنٹ تھی، آج جب 24 گھنٹے کے بعد میں لیٹوں گی تو میرے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے. کیپ آن چیلنجنگ یور سیلف، نو میٹر آپ جس ایج میں بھی اسٹینڈ کرتے ہیں. اس چیز کا بھی اپنے سیلف پٹی کا شکار نہ ہو. خواتین بہت سیلف پٹی کا شکار رہتی ہیں، موسٹ آف اس. ہائے میں بیچاری، میرے پاس کام ہی بہت ہے کرنے کو. صحابیات کی اگر ہم بڑھتے ہیں نا، جو کہ انفارچونیٹلی بہت کم ہم جانتے ہیں صحابیات کے بارے میں، ان کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے. اگر ہم صحابہ کرام کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ میل جینڈر ہے، فیمیلز کے ساتھ ریلیٹ کریں. ان کے پاس بھی یہی 24 آورس تھے، ان کے پاس بھی بچے تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کے پاس تو مشینیں بھی کوئی نہیں تھی. ہمارے پاس تو ہر چیز کی فیسلٹی بھی ہے، ہیلپرز بھی ہیں، ریسورسز بھی کم تھے، کبھی کھانا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ سارے کام کر لیتی تھیں، دین کی تبلیغ کا کام بھی کرتی تھیں، بچوں کی بہترین طریقے سے وہ اپ برنگنگ بھی کر رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، تو
اب ہم نے اس میں ہمارے لیے کیا سبق تھا؟ اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنا معاملہ اپنے اللہ پر رکھیں، کوشش پلس سیلف ریلائنس پلس اللہ ریلائنس، ان دونوں کو بیلنس لے کے چلیں. صرف ایک چیز جو ہے وہ ہمیں پار کرنے میں فائدہ نہیں دے گی. ٹھیک ہے، اور اپنے اللہ سے رشد اور ہدایت اور رہنمائی کا سوال کرتے رہیں. راشدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کو. ٹھیک ہے، اب اگلی آیت نمبر 25 دیکھ لیتے ہیں. وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، فی کہفہم، اپنے غار میں، ثلاثہ مئتٍ، 300 سنین، سال، وازدادوا تسعا، اور وہ زیادہ ہو گئے، یعنی کہ 9 سال اس میں مزید ایڈ ہو گئے، تو کتنے بن گئے ٹوٹل؟ 309 ایئرز. امیجن 309 سال سوئے رہے، اور جب اٹھے تو پرفیکٹ اٹھے. کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. تو سولر کیلنڈر کے حساب سے 300 سال بنتے ہیں، اور اگر لیونر کیلنڈر کا حساب دیکھا جائے تو وہ 309 سال بنتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایکچوئل ہمیں انفارمیشن بھی دے دی. غار میں وہ 309 سال تک ٹھہرے رہے، اتنا لمبا عرصہ. 309 سال میں ایک کمیونٹی کے اندر کیا کیا چینجز آ جاتے ہیں؟ سب کچھ ہی بدل جاتا ہے نا. کوئی چیز سیم رہتی ہے؟ کچھ بھی سیم نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا خاص معجزہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دور کے لوگوں کو بھی بتایا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں لرننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو. اور ان کا آخرت کا کانسیپٹ بھی کلیئر کیا، اور سبھی کا آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہوا. اور یہ بات آپ لوگ اس کو ہم بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ ہماری ینگر جنریشن کے اندر بھی، اور ایون کچھ بوڑھے لوگوں میں بھی آخرت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے. اچھا کس نے دیکھی ہے؟ دیکھا جائے گا، بعد میں سوچ لیں گے. تو سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو اپنی آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے اور اس کے لیے پریپیئرڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما لبثوا، کہ وہ کتنا ٹھہرے رہے مدت کے اعتبار سے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا. ابصر بھی و اسمع، کیا خوب دیکھنے والا ہے اس کو اور کیا خوب سننے والا. ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، کوئی پروٹیکٹر، کوئی مددگار. ولا یشرکو، اور نہ وہ شریک کرتا ہے، فی حکمہ ہی، اپنی حکومت میں، احدا، کسی ایک کو بھی. اب آیت نمبر 26 کے اندر بھی یہ بتا دیا گیا کہ سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اور ایکچوئل وہ کتنا ٹھہرے رہے، یہ ایک فگر تو پچھلی آیت میں اللہ نے مینشن کر دی ہے، مگر یہ بھی غیب کا معاملہ ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے. ایکچوئل ڈیز، ڈیٹس اینڈ فگرز اللہ کو پتہ، ہمیں نہیں پتہ. اچھا آپ نوٹ کریں گے قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید ایکسٹرا آرڈینریلی آپ کو ڈیٹیلز میں نہیں لے کے جاتا. ایسا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ جب آپ کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹس، ڈیز، ایئرز، منتھس، نیمز. اب یہاں پر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو ان 7 لوگوں کے نام بھی مینشن کر سکتے تھے. نام مینشن ہے؟ نہیں مینشن، کیونکہ ہمارے لیے نام امپورٹنٹ نہیں ہے. لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. انفارچونیٹلی میں نے ایک کسی کا پرسنل ایکسپیرینس خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ وہ جادو کے لیے، استغفر اللہ، انہوں نے ان کے نام پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے کریٹ کر کے تو وہ جادو کے لیے استعمال کرتے تھے اس کو. کتے کا نام بھی تھا اور ان لوگوں کے نام بھی تھے. واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا ان چیزوں کا، نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے، نہ ان چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق ہے، کیونکہ واضح ہم نے پڑھ لیا لہو غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا غیب تو اللہ کے ہاتھ میں، یہ اللہ کو پتہ ہے. اننیسیسری ڈیٹیلز میں اپنے آپ کو انوالو نہ کریں، اللہ کے علم کو چیلنج نہ کریں. ٹھیک ہے،
سارے راز اللہ کے پاس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو بھی اتنا ہی علم دیا جتنا اس نے چاہا. بس دیٹ از اٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا علم دیا گیا جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے چاہا اور اتنا دے دیا. اب اس سے پہلے کے جو واقعات تھے جو امپورٹنٹ ہسٹری کے ہیں واقعات وہ ہم بار بار ریپیٹڈلی پڑھیں گے قرآن مجید میں. اب ہم انشاءاللہ کور ٹو کور اب ہم ریسٹیشن سٹارٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے عاد اور سمود کے واقعات بار بار آئیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار آئے گا. اس میں ڈیٹس آتی ہیں کہیں قرآن مجید میں, کہیں کوئی ڈیٹ مینشن پڑھی ہے آپ نے؟ کہیں ڈیٹ, ٹائم, ایئر نہیں مینشن. تو ہمارے لیے پھر اس میں سبق یہ ہے کہ لیسن لینا ضروری ہے, سبق لینا ضروری ہے. اس واقعے سے ہم نے سیکھا کیا اور اپنی پریکٹس میں کیا لے کر ہے, یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دس کہ اس کی ڈیٹ کیا تھی یا اس کا ٹائم کیا تھا. یہ تو غیب کی باتیں, یہ تو غیب کے معاملات ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹس میں الجھ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. اب جب ہسٹری جو ہم بچپن میں پڑھتے تھے, کیا آپ کو ڈیٹس یاد ہے ساری؟ نہیں یاد نا. ہاں جو ہم نے بچپن میں سورہ یوسف پڑھی تھی اور اس میں سے ہم نے اپنے لیے لیسنز لیے تھے وہ ہمیں یاد ہے, وہ یاد ہوں گے. سارے نہ بھی یاد ہوں مگر موٹے موٹے یاد ہوں. اب سمجھ آیا ڈفرنس ہمیں کہ ڈیٹس اور ان کی ڈیٹیلز مائنر ڈیٹیلز میں گم جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آج کل کے دور کا یہ فتنہ ہے کہ ہم بہت زیادہ نالج کے ساتھ بمبارڈڈ ہیں, ہم بھی اور ہمارے بچے بھی. مگر کیا ہے پرابلم؟ اپلیکیشن کوئی نہیں ہے نالج کا, سمجھ کوئی نہیں ہے, پتہ کچھ نہیں ہے. اس میں سے لیسن اپنے لیے ہم کچھ نہیں لے سکتے. لمبی لمبی فلاسفیز تو لکھ دیتے ہیں مگر اس سے ہم نے سیکھا کیا اور اس سے ہم نے کمیونٹی کا فائدہ کیا کیا, وہ نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ کچھ بھی. ٹھیک ہے. تو غیب کے جو کنجیاں ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کے اندر خود کو الجھانے کی اور ان کے اندر اپنا ٹائم ویسٹ کر کے بلا وجہ کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, بلا وجہ کی تحقیق کرنے کی اور اس میں وقت ضائع نہیں کرنے کی ضرورت ہم کو. ٹھیک ہے. اب صرف ہی یہ فعل تعجب ہوتا ہے, جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کیا خوبی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اب صرف ہی اس میں کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے. اور نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی پروٹیکٹر نہیں ہے اور نہ, اور وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حکومت کو چلانے کے لیے. اور آپ دیکھیں کائنات کتنی بڑی ہے, سولر سسٹم دیکھیں, ملکی ویز دیکھیں اور گیلیکسیز دیکھیں, اور ہر وقت گیلیکسیز کے بارے میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک تو وہ ایوالو بھی کر رہی ہیں, تیز بھی ہو رہی ہیں اور گھومتی ہیں. تیرنے کا ورڈ آتا ہے نا یسبحون, سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں, اور وہ گرو بھی کر رہی ہیں. ایسا ہے ہم چھوٹے ہوتے کتنے پلانٹس پڑھتے تھے؟ 9. اب کتنے رہ گئے؟ 8 رہ گئے, 7 رہ گئے, یا 7 رہ گئے یا 8 رہ گئے. 2 کہاں چلے گئے؟ بلیک ہول کے اندر چلے گئے, گھوم گئے. وہ بھی ایک الگ سے دنیا ہے. اگر ہم اسپیس سائنس کو پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ایسے اللہ کی قدرتیں اس میں انسان کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. اس کے پاس فرشتوں کی فوجوں کی فوجیں ہیں جو کہ ایک حکم پہ فوراً بات مانتی ہیں. اور اس کے اگینسٹ انسان کیا کرتا ہے؟ ایک حکم اور 100 تعویلیں. عورت کو تو رائٹ نہیں دیے گئے قرآن میں, کرتی ہے نا خواتین یہ بات. ایک حکم آتا ہے, اس کے 10 سوال ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. وَتْلُو آیت نمبر 27. وَتْلُو اور پڑھیے. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. ما اوحیا, جو وحی کیا گیا, الیکا آپ کی طرف, من کتابی کتاب میں سے, ربی کا آپ کے رب کی طرف سے, لا مبدل لکلماتہ نہیں کوئی بدلنے والا اس کی باتوں کو, ولن اور ہرگز نہیں, تجدہ تو پائے گا, من دونی ہی ملتحدہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ یا بچنے کی جگہ. آیت نمبر 27. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ کے بعد
یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو بھی اللہ کا کلام ہمیں مل گیا ہے اس قرآن مجید کو ہم نے خود بھی پڑھنا ہے اور آگے لوگوں کو پڑھ کے سنانا ہے. قتلو، تلا یتلو، تلون یہ مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا. ٹھیک ہے، تو پڑھ کے سنائیں، لوگوں کو بتائیں، لوگوں تک پیغام لے کر جائیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائے گا تو اب آگے پہنچانے کا مقصد اور طریقہ کیا ہوگا کہ اپنی طرف سے اس میں نہ کوئی ایڈیشن کر سکتا ہے نہ کوئی سبٹریکشن کر سکتا. اپنی مرضی کا دین اب پریزنٹ نہیں کرنا، جو بات جیسے کہہ دی گئی ہے اس کو ہم نے ایز اٹ از آگے پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو بغیر تبدیل کیے ہوئے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایسا کون کرتے تھے؟ یہود کے علماء کرتے تھے نا، اپنی مرضی کی تحریف کر دی. کیا دو طرح کی تحریف کرتے تھے، مانوی بھی اور لفظی بھی، دونوں طرح سے چینج کر دیتے تھے. تو اب ہمیں کیا کہہ دیا گیا کہ ہم نہ تو اس کی اپنی مرضی کی تعویل کر سکتے ہیں کوئی بھی بات کی، قرآن مجید کی کسی بھی سیکشن کی، کسی بھی پورشن کی، اور نہ ہی اس کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا کر لیں گے اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو من دونہ ملتحدہ، پھر اس کے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. وہ بھاگ لے دنیا میں جہاں بھی بھاگ سکتا ہے، وہ نہیں بچ سکتا. کہیں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہی ہے مگر مقصد آپ کے تھرو ہمیں سکھانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا نہیں کریں گے نا، مگر بعد کے لوگوں سے ایسی ایکسپیکٹیشنز تھیں. اللہ کو معلوم ہے نا قیامت تک کے لیے ہر طرح کے لوگ آئیں گے اپنی مرضی کا دین. ابھی بھی ایک جو بیچ میں 2 جنریشنز دین سے کیوں کٹی ہیں کہ لوگوں نے دین کو اتنا سخت کر کے پریزنٹ کیا. بچپن میں شاید آپ لوگوں نے وہ پڑھی ہوگی نا کتاب موت کا منظر، پڑھی تھی؟ نہیں، وہ پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا. اس میں دین کی اتنی ڈسٹارٹڈ پکچر پیش کی گئی ہے اور اس میں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ وہ کوئی پڑھنا نہیں چاہتا. تو وہ یہ کیا کیا ہے، یہ دین کے اندر اپنی مرضی کے ایڈیشن کر دی ہیں. تو ان کے بارے میں واضح یہاں پر بتا دیا، تجدہ من دونہ ملتحدہ، ان کے لیے تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں بچنے کی جو اس طرح کی بات کریں گے. تو اپنی مرضی کی سزائیں یا اپنی مرضی کی خوشخبریاں لوگوں کو ہم پریزنٹ نہیں کر سکتے اپنی بات میں وزن ڈالنے کے لیے. قرآن ٹیکسٹ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دے آر اسٹرانگ انف کہ جو دلوں پہ اثر کریں. ہم جانتے ہیں نا کہ جو مکہ کا معاشرہ تھا اور وہ زبان دان تھے، زبان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے، تو کیا کرتے تھے؟ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے اس کو زیادہ غور سے سن لیا نا تو بس پھر اس پہ فوراً ہم ریلائی کر جائیں گے اور امپریس ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، چند آیتیں سنی تھی نا بہن کے منہ سے اور پھر اسلام لے آئے تھے. اور پیچھے بھی ہم ایک صحابی کا ایک جو کنورٹ ہو گئے تھے، نعیم کا ذکر کر رہے تھے، انہوں نے بھی چند منٹ غور کیا تھا، زیادہ لمبا غور نہیں کیا تھا، چند سیکنڈ کا غور کیا تھا اور وہ ایسے امپریس ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن کی جگہ پکے دوست بن گئے، پکے ساتھی بن گئے تھے. ٹھیک ہے، تو علم کو چھپانے کی اجازت نہیں، اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے. اور مقصد ہمارا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی تھی، اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ بھی نہیں، آپ کے صحابہ بھی نہیں، تابعین بھی نہیں، تبع تابعین بھی نہیں. اب یہ امت مسلمہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے دین کے علم کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے اور ایز اٹ از پہنچانا ہے. اس میں تحریف نہیں کرنی، اس میں چینجز نہیں کرنے. یہ نہیں کرنا کہ آڈینس چینج ہو تو ہم اپنا پیغام بھی چینج کر لیں. اگر آڈینس ہمارے ایلیٹ کلاس کے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اس کے حساب سے ان کی مرضی کے فتوے دینے لگ جائیں، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پیغام وہی جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو. نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، سب سہارے جھوٹے ہیں، سب سے بہترین سہارا کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، اب کیا ہوتا ہے بعض اوقات اپنے قریبی ہی اللہ کے حکموں کو ماننے والے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، جس کے نتیجے میں بہت جھگڑے اور لڑائیاں اور یہ معاملات بن جاتے ہیں. تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکمت مانگے، اسپیشلی ٹین ایجرز بچے بات نہیں مانتے نا، کرنا نہیں کچھ چاہتے، کوشش نہیں کرنا چاہتے، تو اس کے لیے بھی حکمت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. ٹھیک ہے، حق کو آگے پہنچائیں. ادب
اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، قولاً لین، نرمی سے بات کریں، آرام سے بات کریں، حکمت سے محبت سے بات کریں اور اللہ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ مارک کر لیجئے آیت نمبر 27 ہے، یہ 27 تک الحمدللہ ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ انشاءاللہ بھی اس کو ہم تھوڑا سا کل بھی ڈسکس کرتے ہوئے پھر آگے اپنا لیسن لے کر چلیں گے۔ چلیے جی حفظ کی طرف چلیں، یہ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ آج الحمدللہ روزہ رکھا ہوا ہے سب نے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہترین جو کر رہا ہے ہر انسان اس کا اجر قبول کرے، جو وہ عمل کرتا ہے اس کا اجر عطا فرمائے اور قبولیت کا شرط بخشے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں، ہم سٹارٹ سے لے کے آئیں گے آج تھوڑا سا تاکہ مزید ہماری ریویژن ہو جائے۔ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا۔ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا۔ چلیں آگے نیکسٹ آیت ہے ہماری نئی، اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو 3 ٹائم جو ہے وہ ریوائز کریں گے تاکہ ہمیں صحیح طرح سے حفظ ہو جائے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔
وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. صدق اللہ العظیم. آپا نے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے گول سیٹ کر لینے چاہیے، تو یہ بھی ہمارا ایک گول ہے. اپنے دن کا کوئی ایک خاص حصہ ایک مختص کر لیں کہ اس حصے میں ہم نے اس کو حفظ کرنا ہے، تاکہ ہمارا جو یہ آج سے الحمدللہ رمضان سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس چیز کو ہم زیادہ فوکس کر کے کریں کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو جو 10 آیات ہیں ان کو ہم نے حفظ کرنا ہے. تو اپنے دن کا ایک حصہ، جی بالکل ایک حصہ جو ہے نا اس کو آپ کر لیں کہ اس حصے میں ایک عصر کے بعد کر لیں یا فجر کے بعد کر لیں، کوئی ایک 15 منٹ 20 منٹ اس چیز کو کے لیے کر لیں کہ ہم نے اس وقت میں یہ چیز جو ہے اس کو حفظ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مجھے یاد آیا کہ نا افطاری کے ٹائم پہ پڑھنے والی دعا ہوتی ہے نا.